بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. کتاب العلم. آج کے سبق میں علم اور علم کی فضیلت کے متعلق چند آیات قرآن کریم کی احادیث مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم کے باب میں ذکر فرمایا اس کو ذکر کریں گے. علم اس کو کہتے ہیں. میں نے اور آپ نے علم سمجھا ہے کہ میں ایک بہترین تقریر کر لوں، میں 5-10 حدیثیں بول لوں، میں فراتے کے ساتھ قرآن کی آیات پڑھ کر کے ترجمہ کر لوں. ہم نے اس کو علم سمجھا. اکابر کی نگاہ میں یہ علم نہیں ہے. علم اس کو کہتے ہیں کہ جو انسان کو ہدایت کی طرف لے جائے، جو انسان کی تربیت کرے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال فرمایا کہ حضرت علم کس کو کہتے ہیں؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لیس العلم بکثرت الروایات، علم بہت ساری روایتوں کو یاد کر لینے کا نام نہیں ہے. انما العلم نور ینفذہ اللہ تبارک و تعالی علی قلب من شاء. علم ایک نور ہے جو حق تعالی شان ہو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اگر بہت ساری معلومات کا نام علم ہو تو یہود کے پاس بہت معلومات ہے. ہم سے زیادہ ہمارے قرآن اور حدیث سے متعلق علم ان کے پاس ہے. نصارہ کے علماء کے پاس ہم سے زیادہ علم ہے، لیکن ان کا علم باوجود کہ وہ قرآن حدیث کا علم رکھتے ہیں، لیکن ان کا علم جو ہے وہ ان کو ہدایت تک نہیں لے جا رہا ہے، بلکہ وہ ضلالت تک لے جا رہا ہے، وہ گمراہی تک لے جا رہا ہے، وہ قرآن پر اشکال تک لے جا رہا ہے، اور وہ شریعت پر اشکال تک لے جا رہا ہے. اس لیے یہ علم نہیں ہے، یہ جہالت ہے. علم تو اس کو کہتے ہیں کہ جو انسان کو ہدایت پہ لے جائیں، جو تقوی پر لے جائیں، جو طہارت پر لے جائیں، جو پاکیزگی پر لے جائیں. ایک انسان کے پاس علم ہے. ابراہیم تیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ما عرضت قولی علی عملی الا خشیت ان اکون مکذبا. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری شریف میں اس کو نقل فرمایا. ابراہیم تیمی بہت بڑے آدمی ہیں، تابعی ہے. یہ فرماتے ہیں وائس تھے، وہ تقریر کیا کرتے تھے. فرمایا میں نے اپنی بات کو، اپنے قول کو میرے عمل پر پیش کیا تو مجھے یہ خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں میرا عمل میری بات کو جھٹلا نہ دے. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال یوں دی کہ ایک آدمی کے سامنے حلوہ رکھا ہوا ہے اور وہ لوگوں کو کہہ رہا ہے حلوہ مت کھانا، اس میں زہر ہے، اور خود کھا رہا ہے. تو اس کا قول اس کے عمل کے خلاف ہے. لوگوں کو کہہ رہا ہے زہر ہے مت کھاؤ، اور خود کھا رہا ہے. تو اس کا عمل اس کے قول کو جھٹلا رہا ہے کہ تیرا کہنا کچھ اور ہے، تیرا کرنا کچھ اور ہے. تو اس کی بات کا کوئی وزن نہیں ہوگا. پھر میں اور آپ ہم لوگ یوں تقریر کر رہے ہیں غیبت نہ کرو، میں خود غیبت کر رہا ہوں. میں اور آپ ہم تقریر کر رہے ہیں نماز پڑھو، ہم خود ہی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. تو ہمارا عمل جو ہے وہ ہماری بات کو جھٹلا رہا ہے، اور جو عمل بات کو جھٹلا دیں وہ بات علم نہیں ہو سکتی، وہ ضلالت ہے، وہ گمراہی ہے. ابراہیم تیمی بہت بڑے آدمی. میں نے کل بھی ایک جگہ بیان میں کہا
کہ حجاج ابن یوسف کا زمانہ ہے اور اس زمانے میں دو ابراہیم ہیں، ابراہیم تیمی اور ابراہیم نخعی، دونوں بڑے درجے کے تابعی ہیں، بہت بڑے درجے کے۔ اور حجاج ابن یوسف ابراہیم نخعی سے ناراض ہو گیا رحمت اللہ علیہ سے، بڑے فقیہ تھے، اور ناراضگی کسی مسئلے کی بنیاد پر، اس لیے کہ اس زمانے میں بادشاہ کے خلاف اگر فتویٰ آ جاتا تھا تو وہ ناراض ہو جاتے تھے، آج بھی ایسا ہی ہے، تو وہ ناراض ہو گیا اور اس نے اپنے پولیسوں کو کہا کہ ابراہیم نخعی کو جیل خانے میں ڈالو۔ اب پولیس پہنچ گئی ابراہیم تیمی کے پاس اور ابراہیم تیمی سے کہا کہ آپ ہیں ابراہیم؟ کہا میرا نام ابراہیم۔ تو کہا تمہارے خلاف پکڑ وارن ہے، تم کو جیل خانے میں جانا ہوگا، بادشاہ تم سے ناراض ہے۔ ابراہیم تیمی کو پتا تھا کہ مقدمہ اور کیس ابراہیم نخعی کا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ وہ ابراہیم نخعی سے متعلق ہیں، میرے متعلق نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی یوں فرما کر گئے ہیں کہ جو اپنے لیے پسند نہ کرو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرو، اور جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ جب میں یہ پسند نہیں کرتا ہوں کہ میرا جیل کا مسئلہ ہو تو اپنے بھائی کے لیے کیوں پسند کروں؟ اس لیے یہ بھی نہیں کہا کہ میں نہیں ہوں وہ دوسرے ہیں۔ ٹھیک ہے، تیار ہو گئے، جیل خانے میں ڈال دیا۔ لکھا ہے آپ کے حالات میں کہ اتنی سخت وہ جیل تھی کہ چھت نہیں تھا اس کا، صرف دیواریں، سردی گرمی اور بارش میں کھلے آسمان کے نیچے رہنا تھا۔ سخت بارش ہو رہی ہے، بس بارش میں رہو، سخت گرمی ہے، گرمی میں رہو، سخت ٹھنڈی ہے، ٹھنڈی میں رہو۔ کچھ وقت کے بعد ان کی والدہ ملنے گئی تو گرمی کی وجہ سے چہرہ بدل چکا تھا، طبیعت کمزور ہو گئی تھی۔ ماں نے کہا بیٹا یہ کیا ہوا؟ فرمایا اللہ کی مرضی، ابراہیم تیمی کا انتقال اسی جیل خانے میں ہو گیا، لیکن اخیر تک یہ نہیں بتایا کہ میرے متعلق یہ کیس نہیں ہے، ابراہیم نخعی سے متعلق۔ یہ ہیں وہ ابراہیم تیمی جو یوں کہتے ہیں کہ ما عرضت قولی علی عملی الا خشیت ان اکون مکذبا، کہ میں نے اپنی بات کو ہمیشہ اپنے عمل پر، اپنے کام پر پیش کیا تو مجھے یہ خطرہ لگا کہ کہیں میرا عمل میری بات کو جھٹلا نہ دے۔ شیخ سعدی نے بڑی عجیب و غریب بات کہی ہے، وائزہ کی بر جلوے ممبر و محراب می کنن و در خلوت می رون کار دیگرا می کنن۔ وائزین مقررین جب ممبر اور محراب پر بیٹھتے ہیں تو اچھل کود کر کے بیان کرتے ہیں اور بڑے زور زور سے بیان کرتے ہیں، لیکن ان کی خلوت کی زندگی جب وہ دیکھی جائے تو بڑی گندی ہوا کرتی۔ علم اس کو نہیں کہتے، جو علم انسان کو تقوی پر نہ لے جائے، جو علم انسان کو دیانت داری پر نہ لے جائے، جو علم انسان کو پاکیزگی پر نہ لے جائے، جو علم انسان کو طہارت پر نہ لے جائے، وہ علم نہیں ہے، وہ معلومات ہے۔ اللہ کو معلومات کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو علم کی ضرورت ہے، اور اسی کی فضیلت حدیث شریف میں اور قرآن کریم میں آئی ہے۔ حضرات صحابہ کرام کی فضیلت اس بنیاد پر تھی کہ ان کا علم ان کو تقوی پر لے گیا۔ آج ہی بخاری شریف میں ایک روایت گزری، حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ بہت اخیر میں ایمان لائے، بہت مختصر زمانہ انہوں نے پایا۔ جریر ابن عبداللہ کتنا زمانہ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں تو دنیا سے تشریف لے گئے، اور جریر ابن عبداللہ رمضان میں ایمان لائے، تو رمضان، شوال، ذیقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور صفر، 6 مہینے صرف صحبت ملی ہے۔ لیکن اتباع نبوی کا عالم یہ تھا، فرمایا کہ میں جب اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت ہونے گیا ایمان کے لیے، تو نبی نے مجھ سے جب بیعت لی تو یوں بلوایا، جریر کہو تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، تم گواہی دو کہ اللہ ایک ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو گے، وتؤتوا الزکوٰۃ،
زکات ادا کرو گے، وتحج البیت اور حج کرو گے، والنصح لکل مسلم اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو گے۔ والنصح، یہ بیعت لی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جریر نے اس بیعت کو اتنا نبھایا، اتنا نبھایا، اتنا نبھایا، اللہ اکبر۔ طبرانی میں اور مسند احمد میں روایت ہے، ایک مرتبہ ان کو گھوڑا خریدنے کی ضرورت پڑی تو مارکیٹ میں گئے، خادم بھی ساتھ تھا، ایک گھوڑا بڑا پسند آیا، اس کے مالک سے پوچھا کہ اس کو بیچنا ہے تو کہا کہ نام، کہا کتنے میں، کہا 300 300 درم۔ تو حضرت جریر کہنے لگے کہ تیرا گھوڑا تو بڑا قیمتی معلوم ہو رہا ہے، 300 قیمت نہیں ہو سکتی ہے، بھاؤ بڑھاؤ اس کا، خریدنا خود کو ہے اور بھاؤ بڑھا رہے ہیں، بھاؤ بڑھاؤ اس کا۔ تو بیچنے والے نے، مالک نے یوں کہا، نعم اصلحک اللہ، جی ہاں اللہ تمہارے ساتھ بھی خیر کا معاملہ کرے، میرا گھوڑا قیمتی ہے، اچھا 500 درم، 500۔ تو جریر ابن عبداللہ کہنے لگے کہ اور بھی قیمتی ہے، ابھی 500 بھی کم ہے، اور بڑھاؤ۔ بڑھاتے بڑھاتے بیچنے والے نے 800 درم کہے، تب جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گھوڑا 800 میں خریدا۔ جب گھوڑا لے کر چلنے لگے تو خادم نے کہا حضرت وہ تو 300 میں دینے کو تیار تھا، آپ نے 800 دیے اس کو بڑھاتے ہوئے۔ فرمایا ثقلت کا امک، تیری ماں تجھ کو روئے، میں جب ایمان لایا تھا تو میرے نبی کے ہاتھ پر میں نے بیعت کی تھی اور نبی نے مجھ کو کہا تھا کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرو گے، اب اگر اس کا گھوڑا میں سستے میں لے لیتا تو خیر خواہی کے خلاف ہو جاتا، میرے نبی کے فرمان کے خلاف ہو جاتا، اس لیے میں نے خیر خواہی کا معاملہ کیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام جو علم ہوتا تھا اس پر کیسے عمل کرتے تھے۔ آج ہمارا حال کیا ہے، جس کے پیسے باقی ہوتے ہیں اسی کے نہیں دیتے، بھاؤ بڑھانا تو بہت دور کی بات ہے، جن کے پیسے باقی ہے وہی ہم تو نہیں دیتے، بھاؤ بڑھانا کسی کا یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ عجیب و غریب بات حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے النصح لکل مسلم، اگرچہ جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت کے موقع پر کہا تھا، لیکن صرف جریر کے لیے نہیں، پوری امت کے لیے ہے، صرف آپ کے لیے نہیں، پوری امت کے لیے ہے، پوری امت کو چاہیے کہ اس پر عمل کرے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں آپ بیتی میں لکھا ہے، حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے، فرمایا کہ حضرت جب اسٹیشن جانا ہوتا سہارنپور تو وہ ٹرائسیکل چلتی تھی، وہاں تو انسان چلاتے ہیں، وہ ٹرائسیکل منگواتے تھے، جس کو سائیکل رکشا کہتے ہیں، وہ منگواتے تھے، پوچھتے تھے کیا کرایہ لوگے؟ اگر سائیکل والا کہہ دیتا 100 روپیہ 1.5 روپیہ تو حضرت کہتے بھاؤ زیادہ ہے جاؤ، اس لیے کہ جو بھاؤ چلتا تھا اس وقت وہ 12 آنے چلتا تھا، اور اگر سائیکل والا آتا اور یوں کہتا کہ 12 آنے تو حضرت کہتے اچھی بات ہے، چلو میں تمہاری سائیکل پر بیٹھ جاتا ہوں۔ اسٹیشن جاتے اور حضرت 1.5 روپیہ دیتے، 12 آنے طے کیے، 1.5 روپیہ ڈبل دیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے صحیح بات کہی اور صحیح بات کے ساتھ اس نے محنت کی، فرمایا حضرت نے کہ اس کی مدد کرنی چاہیے۔ النصح لکل مسلم، ہر ایک کے ساتھ خیر کا ہے۔ تو مجھے صبح سبق پڑھانا تھا اور آج 9:45 بجے میرا جو بخاری شریف کا سبق ہو شروع ہونے تو اس میں یہ روایت آ رہی تھی، اور اس سے پہلے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ انکلیشور گیا تو مجھے پانی کا مٹکا خریدنا تھا، تو مٹکے والے سے میں نے کہا کہ بھئی یہ کتنے کا مٹکا ہے؟ تو وہ کہنے لگے 220 روپے۔ تو عورتوں کا مزاج تو آپ جانتے ہیں، اس نے گھر میں سے کہا کہ 100 روپے میں دے دے، عورتیں تو ہمیشہ آدھے ہی میں مانگتی ہیں، کہا 100 روپے میں دے دے۔ اس نے کہا جاؤ چلتی پکڑو، 150 میں تو میری خریدی ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ اچھا 150 میں تمہاری خریدی ہے تو 50 روپے تم نفع لے لو، 200۔ کہا ہاں 200 میں بالکل خوشی سے دوں گا۔ میں نے کہا یہ 200 روپے پکڑو، میں نے لے لیا۔
اب وہ کہنے لگے گا تم نے بہت پیسے دے دیے، میں نے یہ واقعہ سنایا اور میں نے کہا نصح لکل مسلم، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ ہمیں ہونا چاہیے. بہرحال علم اس کا نام نہیں ہے کہ میں شاندار تقریر کر لوں اور میری زندگی اس کے خلاف ہو، میں خوب حدیثیں بیان کروں اور میری زندگی اس کے خلاف ہو. علم اس کو نہیں کہتے. علم اس کو کہتے ہیں کہ جس کا علم اس کو دین پر لے جائے، تقوی پر لے جائے، طہارت پر لے جائے، پاکیزگی پر لے جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آج علم کے 10 حصے تھے، اس میں سے 9 حصے رخصت ہو گئے. حضرت عمر سے متعلق فرمایا 9 حصے رخصت ہو گئے. تو کسی نے یوں کہا کہ عمر گئے تو کیا ہوا، ابھی تو بڑے بڑے صحابہ علم والے ہیں، عبداللہ ابن عمر ہے، عبداللہ ابن عباس ہیں، عبداللہ ابن مسعود خود ہیں، عبداللہ ابن زبیر ہیں، اور بھی بہت سارے صحابہ. کہا یہ کتنے علم والے صحابہ تو ہیں، اور آپ کہتے ہیں 9 حصے رخصت ہو گئے، ایک ہی حصہ رہا. تو عبداللہ ابن مسعود نے عجیب و غریب بات فرمائی. حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ علم تو بہت ہے لیکن عمر جیسا تقوی کہاں سے لائیں گے؟ عمر جیسا تقوی کیسا تقوی تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ شام سے آ رہے تھے تو ایک عورت کا جھونپڑا اور مکان پڑتا تھا. حضرت مکان میں گئے تو عورت سے پوچھا خیر خیریت؟ تو کہا ایسے ویسے چلتی ہے حالات. تو بادشاہ تو کہا ادھر سے عمر گئے ہیں؟ اسے کہا ہاں وہ شام کی طرف گیا ہے. کہا کب آئے گا؟ کہا مجھے. حضرت عمر خود ہی بات کر رہے ہیں اور اسے نہیں پتا کہ حضرت عمر ہے، امیر المؤمنین ہے. کہا کیا معلوم کب آئے گا؟ تو کہا اچھا آپ کو بتانا چاہیے امیر المؤمنین کو، عمر کو، کہ بھئی ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں، تعاون کریں، مدد کریں. تو اس عورت نے جواب دیا میں کیوں بتانے جاؤں؟ اگر عمر کو اپنے رعایا کی خبر گیری کا وقت نہیں ملتا ہے تو اس کو عہدہ چھوڑ دینا چاہیے. اور حضرت عمر کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری ہے، رو رہے ہیں حضرت عمر. آج کے منسٹروں کا حال دیکھو، اس ملک میں ہزاروں بیچارے رات کو بھوکے سوتے ہیں اور وہ ہیں کہ شراب کے نشے میں سوتے ہیں. کیا خبر گیری ہے؟ اسی لیے گاندھی نے کہا تھا کہ اگر حکومت چلانا ہو تو عمر جیسی سیاست استعمال کرنا. گاندھی جیسے گاندھی نے کہا تھا کہ حکومت چلانا ہو تو عمر کی زندگی پڑھنا، عمر کی زندگی پڑھو گے تو تمہاری حکومت کامیاب چلے گی. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار رو رہے ہیں اور فرمایا میں ہی عمر ہوں، امی مجھے معاف کر دیجیے، مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارے یہ حالات ہیں. گئے اور پوری اونتنی سامان سے بھری اور لے کر کے آئے اور فرمایا یہ ختم نہیں ہوگا اس سے پہلے عمر خود خدمت میں پھر حاضر ہو جائے گا. یہ ہے عمر کا وہ تقوی، عمر کی وہ پرہیزگاری، عمر کی وہ دیانت. اور اسی کے ساتھ بخاری شریف میں ہے کہ دنیا سے جب نیزہ لگا حضرت کو اور جو پیتے تھے وہ نکل جاتا تھا، جو پیتے تھے وہ نکل جاتا تھا، یقین ہو گیا کہ اب عمر دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. الفاروق نام کی کتاب ہے، علامہ شبلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی ہے حضرت عمر کی سیرت پر. اس کتاب کو ضرور خریدو اور اس کو پڑھو، اردو میں ہے یہ کتاب، اس میں حضرت عمر کی پوری زندگی ہے. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت بیمار ہیں، آخری بیماری ہے اور اب موت یقینی ہے، اور ایک نوجوان آدمی عیادت کے لیے آیا اور حضرت کی بڑی تعریف کی اور فرمایا حضرت آپ ایسے ہیں کہ اللہ کا نبی آپ سے خوش تھا اور آپ اللہ کے نبی سے خوش تھے، آپ کو رضی اللہ عنہ کا پروانہ ملا، آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن 10 صحابہ کو جنت کی بشارت سنائی ان میں سے آپ بھی ہیں. پھر آپ دوسرے نمبر کے خلیفہ ہیں، آپ کی حکومت میں اسلام خوب پھیلا ہے، 12 سال کے اندر اسلام کو خوب اشاعت ملی، بڑی تعریف کی. تو حضرت عمر بہت روئے اس عالم میں کہ نیزہ لگا ہوا تھا یہاں،
پیپ بہ رہا تھا، پک گیا تھا، موت یقین تھی، اور حضرت روئے اور یوں فرمایا، یا ابن اخی، او میرے بھتیجے، میری تعریف نہ کر، میری تعریف نہ کر، میرے جانے کا وقت ہے اللہ کے پاس، میں تو اپنے رب سے یوں کہتا ہوں، لا لی ولا علی، اللہ میری نیکیوں کا بدلہ نہ دے تو نہ دے، کم سے کم میری پکڑ نہ کرے، میری پکڑ نہ کرے، میری پکڑ نہ کرے۔ صحابہ کرام اس مقام پر پہنچنے کے باوجود اللہ سے اتنے ڈرتے تھے۔ بہت مشہور روایت آپ نے بار بار سنی کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ بار گھر سے نکلے ہیں پاگل کی طرح، اور بس بولتے جا رہے ہیں، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ ابو بکر صدیق ملے راستے میں، کہا کیا بات ہے؟ فرمایا حنظلہ منافق ہو گیا۔ فرمایا کیسے تم منافق ہو گئے؟ فرمایا میں کیا بتاؤں، نبی کی مجلس میں جو کیفیت ہوتی ہے وہ گھر جانے کے بعد نہیں رہتی۔ دیکھو ابھی مجلس میں ایک کیفیت ہے، ہمارے دل پر ایک اثر ہے، گھر پہ جانے کے بعد وہ اثر نہیں رہتا۔ تو کہا نبی کی مجلس میں جو کیفیت ہوتی ہے وہ گھر پہ جانے کے بعد نہیں رہتی، بیوی بچوں میں اشتغال مشغولیت ہو جاتی ہے، تو کیفیت وہاں کچھ اور ہے، گھر پہ کچھ اور ہے، اسی کو تو منافق کہتے ہیں۔ صدیق اکبر نے کہا کہ اگر یہی بات ہے تو ابو بکر بھی منافق ہو گیا۔ کیا ڈر رہے، ابو بکر بھی منافق ہو گیا۔ اب ایک سے بھلے دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، فرمایا یا رسول اللہ ہم تو منافق ہو گئے۔ فرمایا کیسے؟ فرمایا آپ کی مجلس میں جو ہمارے اوپر رقت ہوتی ہے، جو گریہ ہوتا ہے، جو رونا ہوتا ہے، جو حال طاری ہو جاتا ہے، وہ گھر پہ جانے کے بعد نہیں رہتا ہے، بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور ان کی مشغولیت کی وجہ سے وہ حالت دل کی نہیں رہتی ہے۔ تو حضرت مسکرائے اور حضرت نے فرمایا کہ یہ کیفیت ہر جگہ نہیں رہے گی، اور اگر یہ کیفیت ہر جگہ رہے گی تب تو فرشتے اس زمین پر آ کر تم سے مصافحہ کر لیں گے، ہاں کذا وہاں کذا، ایسی بھی کیفیت ہوتی ہے، ایسی بھی کیفیت ہوتی ہے۔ اور پھر یہ مجلس والی کیفیت ہی ہر جگہ رہے گی تو بیوی بچوں کے حقوق کیسے ادا کرو گے؟ پھر تو تمہارا ہنسنا بھی ختم ہو جائے گا، پھر تو تم روتے ہی رہو گے ہر وقت۔ تو بیوی کہے گی دیوانہ ہو گیا ہے، ڈپریشن ہو گیا ہے کہ یہ رو رہا ہے۔ بہرحال ظاہر سی بات ہے کہ بیوی کے تقاضے ہیں، بچوں کے تقاضے ہیں، اس لیے مجلس کی جو کیفیت ہے وہ کیفیت ہر وقت نہیں رہا کرتی ہے۔ فرمایا اس کو نفاق نہیں کہتے ہیں، وہ بھی ایک ضرورت کی چیز ہے جو تمہیں نصیب ہوئی ہے، اس لیے کبھی اپنے آپ کو منافق نہ سمجھو۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام اتنے اونچے مقام پر پہنچنے کے باوجود، اتنے اونچے مقام پر پہنچنے کے باوجود رو رہے ہیں، خوف کھا رہے ہیں، اللہ سے ڈر رہے ہیں، اپنے اوپر نفاق۔ حضرت عمر کا حال یہ تھا کہ اصل میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو اپنا رازدار بنایا تھا اور فرمایا تھا منافقوں کی فہرست حذیفہ کو دی تھی کہ یہ بھی منافق، یہ بھی منافق۔ تو جب کسی کا جنازہ آتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے کہ حذیفہ ہے یا نہیں جنازے میں۔ اگر حذیفہ ہیں تو عمر نماز پڑھتے تھے، اور حذیفہ مدینہ میں ہوتے ہوئے بلا کسی عذر کے اس جنازے میں نہیں آئے تو عمر سمجھ جاتے تھے کہ منافقین میں اس کا نام ہوگا۔ ایک مرتبہ عمر نے مسجد نبوی میں حذیفہ کو پکڑا اور پکڑ کر آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور فرمایا حذیفہ تمہیں جو نام دیے ہیں نبی نے وہ ذرا لسٹ دیکھ لو نا، عمر کا نام تو اس میں نہیں ہے، اللہ، عمر کا نام تو اس میں نہیں ہے، عمر تو منافق میں نہیں ہے۔ وہ اتنے مقام پر ہوتے ہوئے عزیزوں اور میرے بھائیوں وہ روتے تھے، ڈرتے تھے، اور ہم انتہائی گری ہوئی زندگی کے باوجود ہمیں رونا نہیں آتا، ہمیں کبھی آخرت کی فکر نہیں ہوتی، ہمیں کبھی یہ بھی فکر نہیں ہوتی کہ مرتے وقت ہمارے کلمے کا کیا حال ہوگا، ہمارے ایمان کا کیا حال ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ مومن کی شان تو یہ ہے کہ آخری وقت تک اس کو ڈرتے رہنا چاہیے، آخری
یہاں تک کہ آخری وقت میں ایمان پہ موت ہو جائے تو سمجھ لو کہ وہ کامیاب ہو کر دنیا سے چلا گیا۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی آدمی کی موت کلمے کے ساتھ ہوتی ہے، چاہے ظاہراً پڑا چاہے اشارتاً پڑا، بہرحال کلمے پر جب موت ہوتی ہے تو مولانا یعقوب صاحب بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں 1 کلو مٹھائی کی ٹوکری لے کر اس کے گھر والوں کو دینے جاؤں کہ مبارک ہو تمہارا آدمی ہمیشہ کے لیے جنتی ہو گیا۔ لیکن کہتے ہیں میں اگر اس طرح دینے جاؤں گا تو شاید وہ لوگ سمجھیں گے کہ ہمارے گھر میں میت ہوئی اور تو مذاق کرنے آیا، ورنہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کو مبارکبادی دوں کہ تمہارے لیے تو مبارک ہو کہ تمہارا آدمی کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوا، یہاں تک کہ ہمیشہ کی جنت کا مستحق ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، ایمان بہت بڑی چیز ہے، اس ایمان کی فکر تو ہمیں ہوتی نہیں۔ حضرات صحابہ کرام باوجود کہ اتنا اونچا مقام تھا وہ ایمان سے وہ جو ہے نفاق سے ڈرا کرتے تھے۔ اب ایک سوال تھوڑا سا ہو جاتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ جب ان صحابہ کو تو اللہ کے نبی نے بشارت سنا دی تھی جنت کی، عشرہ مبشرہ میں سے قرآن نے بھی ان کو کہہ دیا تھا رضی اللہ عنہ ورضوان، تو پھر یہ لوگ پھر ڈرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اچھا ہوا ہمیں بشارتیں نہیں سنائی، اگر ہمیں بشارت سنائی ہوتی تو ہم تو نماز بھی چھوڑ دیتے کہ ہمیں تو بشارت مل ہی چکی ہے، سرٹیفکیٹ ہم کو تو جنت کا مل چکا ہے، اس لیے اب نماز روزے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ وہ ان لوگوں کو بشارت سنائی جو ان تمام کے باوجود، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت میں عجیب و غریب واقعہ، اللہ کے نبی مسجد میں تشریف فرماتے، مسجد نبوی میں، اور اتنے میں حضرت اچانک اٹھ کر کے چلے گئے۔ اب بہت دیر ہو گئی، واپس نہیں آئے تو مکان کی طرف تحقیق کی کہ شاید مکان میں، لیکن مکان میں بھی نہیں، تو صحابہ گھبرا گئے کہ کہاں چلے گئے، تو تلاش میں نکلے، اس لیے کہ یہودیوں کا جمگٹا تھا مدینے میں، تو خطرہ یہ تھا کہ کوئی نبی کو تکلیف نہ پہنچا دے، اکیلے نکلے ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کتاب الایمان کی روایت ہے، فرمایا میں تلاش کرتے 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 ایک باغ کے قریب پہنچا تو مجھے پتہ لگا کہ حضرت اس میں ہے۔ اب میں اتنا پاگل اور دیوانہ تھا، اتنا بے چین تھا نبی کو ملنے کے لیے کہ مجھے راستہ ہی معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ دیکھو بہت سی مرتبہ انسان جب پریشان ہوتا ہے نا تو پریشانی میں راستہ بھی دکھائی نہیں دیتا اس کو، تو کہا میں اتنا پریشان اور گھبرایا ہوا تھا کہ مجھے راستہ ہی نہیں مل رہا تھا کہ باغ میں جانے کا راستہ کہاں ہے۔ فرمایا پانی جانے کی جو نلکی تھی، نالی، باہر سے پانی جاتا تھا باغ میں، تو جو نالی تھی، تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں لومڑی کی طرح سکر کر اندر گیا، نالی کے اندر سے، یوں اوپر دیوار تھی اور نیچے سے نالی جا رہی تھی، تو کہا میں نیچے سے یوں گھس گیا، اندر میں گیا تو حضرت ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، میں گیا، میں نے سلام کیا تو حضرت نے یوں دیکھا، فرمایا ابو ہریرہ، میں نے کہا نعم یا رسول اللہ۔ فرمایا کیسے آ گئے؟ فرمایا اللہ کے حبیب آپ اٹھ کر چلے، پتہ نہیں تھا ہم کو، سارے لوگ آپ کو تلاش کر رہے ہیں اور صحابہ بھی ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں، بس مجھے پتہ لگا تو میں یہاں آ گیا۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا جتنے لوگ باہر آ رہے ہیں جاؤ ان کو یہ سنا دو، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو دل سے لا الہ الا اللہ پڑھے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا، یعنی ایمان والے کو اللہ ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ پھر ساتھ ساتھ حضرت ابو ہریرہ کو حضور نے اپنی جوتیاں مبارک بھی دی بطور سرٹیفکیٹ کی کہ بھئی ابو ہریرہ اپنی طرف سے نہ بول رہے ہو، واقعتاً حضور نے بتایا ہے اور حضور نے بھیجے، اس لیے حضرت نے بطور سرٹیفکیٹ اپنی جوتیاں، اپنی نالین مبارکین بھی دی کہ لو یہ لے جاؤ ساتھ میں، تاکہ لوگوں کو اطمینان ہو کہ اللہ کے نبی نے بھیجے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں باغ سے نکلا ہی تھا کہ سب سے پہلے مجھے عمر ملے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ اللہ کے حبیب نے مجھ کو یہ اعلان کرنے بھیجا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور بطور سرٹیفکیٹ یہ جوتیاں بھی مجھے دی ہے کہ حضرت ہی نے بھیجا ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا واپس چلو، یہ اعلان نہیں کرنا ہے، چلو واپس۔ تو ابو ہریرہ کہنے لگے کہ میں نے یوں کہا کہ اللہ کے نبی نے مجھ کو بھیجا ہے۔ جب میں نے تھوڑی سی ضد کی تو فرمایا عمر نے مجھے یہاں مکہ مارا، سینے پر، اتنے زور سے مارا
کہ میں چوتر کے بل پیچھے گر گیا اور میں واپس آیا جوتیاں ہاتھ میں لے کر روتا ہوا. پھر بعد میں آ گیا. اب دروازہ مل چکا تھا تو دروازے سے آ گئے. عمر بھی آ گئے پیچھے پیچھے. حضرت نے فرمایا ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو, کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے اعلان کرنے مجھ کو بھیجا تھا اور وہاں عمر ملے اور عمر نے مجھ کو منع کیا اور یہاں مارا مجھے. اتنے میں حضرت عمر آ گئے. تو حضرت نے عمر سے فرمایا کہ میں نے بھیجا تھا ابو ہریرہ کو, تم نے کیوں اس کو روکا اور منع کیا اور اس کو مارا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کچے ایمان کے لوگ بھی ہیں جو بھی ایمان میں پکے نہیں ہوئے, وہ اس فرمان کو سن کر یوں سوچ لیں گے کہ لا الہ الا اللہ تو ہے ہی, اب نماز روزوں کی کیا ضرورت ہے. جیسے ہم لوگ سوچتے ہیں نا نماز روزوں کی کیا ضرورت ہے, تو وہ لوگ عبادت چھوڑ دیں گے اللہ کے حبیب, اس لیے میں نے ان کو واپس کیا. حضور نے فرمایا عمر جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں, رکھ دو, اعلان نہیں کرنا ہے. اب یہاں بہت بڑا سوال ہے کہ اللہ کے حبیب کی عقل تو سب سے اونچی ہے, تو حضرت عمر کا مشورے پر اللہ کے حبیب راضی ہو گئے. اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں پہلی مرتبہ جب ابو ہریرہ پہنچے تھے تو اللہ کے حبیب اللہ کی رحمتوں میں ڈوبے ہوئے تھے اور اتنے غرق تھے اللہ کی رحمت میں کہ رحمت خداوندی کو دیکھ کر یوں کہہ دیا تھا کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا جنت میں داخل ہو جائے گا. اور اب جب واپس آئے ابو ہریرہ اور عمر تو حضرت اس مقام رحمت سے نکل کر کے مقام دنیا میں آ چکے ہیں. اس لیے حضرت نے فرمایا کہ اچھا عمر جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے. بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ اعلان کرنے چلے تھے, عمر نے واپس کیا. تو صحابہ کرام کا حال تو یہ تھا کہ اتنی ساری پیشین گوئیاں سننے کے بعد بھی, اپنے متعلق اتنی بشارتیں سننے کے بعد بھی وہ اللہ سے ڈرتے رہتے تھے, اللہ سے خائف رہتے تھے اور ہر وقت ان کو یہ ڈر لگا رہتا تھا. اسی لیے تو ابو بکر کے متعلق آتا ہے کہ کبھی چڑیا کو دیکھ کر یوں کہتے کاش ہے اللہ تو ابو بکر کو چڑیا بناتا, کتنا اچھا ہوتا, حساب نہ دینا پڑتا. کبھی گھاس کا تنکا لے کر یوں کہتے اے اللہ تو مجھے گھاس بنا دیتا تاکہ جانور کھا جاتے, مجھے حساب نہ دینا پڑتا. یہ خشیت خداوندی, اللہ سے خوف, اور اسی کا نام علم ہے. جو علم تقویٰ دیں, جو علم طہارت دیں, جو علم پاکیزگی دیں, جو علم دلوں کی صفائی دیں, جو علم اللہ سے ربط پیدا کرے اس کو علم کہا جاتا ہے. باقی لچھے دار میری تقریر ہو جائیں اور میں 20 حدیثیں پڑھ لوں اور میری اندرونی زندگی اگر اس کے خلاف ہے, اس کو علم نہیں کہتے, اس کو معلومات کہتے ہیں. علم تو ایک نور ہے. اللہ کرے کہ یہ علم اور یہ نور علم کا ہمیں بھی اللہ نصیب فرما دے اور ہماری اولادوں کو بھی اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے. اس علم سے متعلق بڑی فضیلت ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالی شانہ نے قرآن کریم میں ایک دعا سکھائی. فرمایا پیغمبر تم ایک دعا کرو. کیا دعا کرو؟ رب زدنی علما, اے اللہ میرے علم میں زیادتی کر. یوں نہیں کہا میرے عمل میں زیادتی کر, میرے علم میں زیادتی کر. کیوں؟ علم ہوگا تو انسان کی زندگی صحیح گزرے گی, صحیح عمل ہوگا. علم ہی نہیں ہوگا تو انسان کی زندگی عمل والی نہیں ہو سکتی ہے. اسی لیے میرے بھائیوں آپ دیکھو انبیاء جتنے بھی ہیں, انبیاء دو چیزیں لے کر آتے ہیں, ایک نبوت اور ایک علم. دو چیزیں لے کر آتے ہیں, نبوت اور علم. کیوں؟ اس لیے کہ نبی سے پہلے کا جو زمانہ ہوتا ہے وہ زمانہ ہوتا ہے کفر کا. تو کفر کو انبیاء دو چیزوں کو لے کر آتے ہیں, ایمان اور علم. ایمان اور علم. نبی سے پہلے کا جو زمانہ ہوتا ہے وہ ایک تو کفر کا زمانہ ہوتا ہے اور کفر کو ختم کرنے کے لیے ایمان کی ضرورت ہے, اور نبی سے پہلے کا جو زمانہ ہوتا ہے وہ جہالت کا زمانہ ہوتا ہے اور جہالت کو ختم کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے کر آئے, علم لے کر آئے. ایمان علم. ایمان کے ذریعے سے کفر کو ختم کیا اور علم کے ذریعے سے جہالت کو ختم کیا. تو علم جہالت کو ختم کرنے والی چیز ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں. اگر تاجر ہیں تو تجارت کے سارے مسائل کو سیکھیں کہ تجارت کیسے کرنی چاہیے. ایک کھیروت اور کسان ہے تو کھیروت اور کسان کو, فارمر کو
کھیتی کے مسائل سیکھنے چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فارمری کے کیا مسائل بیان فرمائے۔ ایک آدمی جو ہے اجیر ہے، یعنی کہیں جاب کر رہا ہے، تو اس کو جاب کے مسائل سیکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوکری کے بعد میں، جاب کرنے کے بعد میں کیا کیا مسائل دیے اور کیا کیا سکھایا ہے۔ تو بہرحال ایک آدمی عالم ہے اور ٹیچر ہے تو اس کو ٹیچرنگ کے اور پڑھانے کے، تدریس کے مسائل سیکھنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو کیسے پڑھائیں، کیسے وقت دیں، کیسے ان کو قریب کریں، کیسے ان کو پیار دیں، کیسے ان کو محبت دیں، ان کے سینے میں علم کو کیسے بھریں اور وہ کیسے اللہ کے لاڈلے اور پیارے بن جائیں۔ بہرحال جس فیلڈ میں ہم کام کرتے ہو اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ باقی رہ گیا نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ تو ہمارے لازمی چیز ہے، اس لیے اس کے مسائل کو تو ضرور سیکھنا چاہیے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ وضو کے مسائل کو کتنے لوگ نہیں جانتے، وضو کے موٹے موٹے فرائض کو جانتے، وضو کے سنن اور مستحبات کو تو کتنے نہیں جانتے۔ دیکھیے نیت کا مسئلہ میں آپ کو بتاؤں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وضو کے شروع میں نیت کرنا ضروری نہیں، لیکن امام شافعی، امام مالک، امام احمد فرماتے ہیں نیت کرنا فرض ہے، اگر نیت نہیں کرو گے تو وضو ہی نہیں ہوگی۔ بھائی چلو میں نے ابو حنیفہ کے قول کو لے کر نیت نہیں کی تو ابو حنیفہ کے مسلک پر تو وضو ہو گئے، لیکن دوسرے اماموں کے نزدیک وضو نہیں ہوئی۔ اور پھر ابو حنیفہ نے بھی یوں کہا ہے کہ فرض نہیں ہے، سنت کو نہ نہیں کہا ہے، تو پھر سنت کو ہم کیوں ادا نہ کریں کہ وضو سے پہلے ہم نیت کر لیں۔ ہمارے حضرت کو میں ابھی حج میں چھوڑنے جا رہا تھا، مرکز نظام الدین پر جمعہ کی نماز پڑھی اور مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قبرے میں حضرت نے آرام فرمایا، اس لیے کہ مولانا زبیر صاحب بھی حضرت کے شاگرد، ان کے بیٹے جو اس وقت ہیں زہیر وغیرہ وہ بھی سب حضرت کے شاگرد، تو وہیں پر آرام کیا۔ مولوی سعد وغیرہ سبھی وہاں آ گئے حضرت کو ملنے کے لیے۔ جب وضو کا وقت آیا 4:15 ساڑھے 4 بجے نماز کے لیے عصر کا، تو میں وضو کرا رہا تھا، تو میں نے ٹوپی نکالی، حضرت نے یوں پورے سر کا وضو فرمایا اور پھر فرمایا ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ پورے سر کا وضو فرماتے تھے، اور اس کے بعد فرمایا کہ چوتھائی سر کا مسح ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ضرور فرض قرار دیا ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کیا جائے، اس لیے کہ اگر تم نے پورے سر کا مسح نہیں کیا تو تمہارے امام کے نزدیک تو وضو ہو گیا، دوسرے اماموں کے نزدیک وضو نہیں ہوا۔ اور پھر فرمایا طریقہ محمدی اگر دیکھو تو حدیث شریف میں یہی آتا ہے کہ حضرت آگے سے پیچھے لے گئے، پیچھے سے آگے لائے، تو یہ وضو کا طریق ہے اور یہ سنت ہے، لیکن ہم فرائض کو ادا کر لیتے ہیں اور سنت اور مستحبات سے ہم کوڑے ہوتے ہیں۔ یاد رکھو 3 طریق ہیں۔ پہلا طریق یہ ہے کہ ہم اپنی عبادتوں کے اندر فرائض ادا کر لیں، دوسرا طریق ہے کہ ہم اپنی عبادتوں میں سنتوں مستحبات کو بھی ادا کریں، اور تیسرا طریق ہے کہ فرائض، سنت و مستحبات اور ان تمام کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ میرا دل اپنی عبادت میں اللہ سے لگ بھی جائیں، مجھے یہ استحضار ہو جائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر اس مقام پر نہیں جا سکے تو کم سے کم اتنا تو سوچ لو کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو نہیں دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عبادت کے طریق ہیں، ہمیں چاہیے کہ وضو کے مسائل سیکھیں، نماز کے مسائل سیکھیں، زکوٰۃ کے مسائل سیکھیں، روزے کے مسائل سیکھیں، حج کے مسائل سیکھیں۔ کتنے حجاج کرام ہیں وہاں جاتے ہیں اور حج کے مسائل ہی سے ناواقف ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حج کیا چیز ہے۔ تو انسان جس فیلڈ، اور یاد رکھو ان مسائل کا سیکھنا تو فرض عین ہے، نماز کے مسائل کا سیکھنا فرض عین ہے، روزے کے مسائل کا سیکھنا فرض عین ہے، ہماری عبادتیں یہ تو ہمیں اس کو سیکھنا فرض عین ہے۔ اور میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ لمبی لمبی کتابیں دیکھیں، مفتیوں کے فتوے دیکھیں، الجھ جاؤ گے اس میں دیکھنے جاؤ گے تو میں آپ کو چھوٹی سی کتاب کا حوالہ دوں، اپنے گھر میں اس کو بسا لو، تمہیں سارے مسئلے معلوم ہو جائیں گے۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم الاسلام 4 حصوں میں ہے، چھوٹی سی کتاب ہے۔ حضرت سوال کرتے ہیں جواب دیتے ہیں، سوال کرتے ہیں جواب دیتے ہیں،
چھوٹے چھوٹے 4 حصے ہیں، ان 4 حصوں کو مکتب میں پڑھایا بھی جاتا ہے۔ اس تعلیم الاسلام کو اپنے گھر میں بسا لو۔ یاد رکھو، بڑے بڑے مفتی اپنے فتاوا میں تعلیم الاسلام کا حوالہ دیتے ہیں۔ آپ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمت اللہ علیہ کے فتاوی رحیمیہ کو اٹھاؤ گے، میں نے 4 جگہوں پر دیکھا کہ تعلیم الاسلام کا حوالہ دیا ہے۔ تو تعلیم الاسلام ایک جامع کتاب ہے، اس میں سارے مسائل کو بیان کر دیا ہے، اس کو ہمیں اپنے گھر میں بسانا چاہیے۔ اگر اس سے زیادہ ہمیں کچھ سیکھنا ہے تو پھر حضرت اقدس حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیشتی زیور ہے، 11 حصوں کے اندر اس بیشتی زیور کو اپنے گھر میں رکھیں۔ سارے مسائل کو حضرت نے اس میں کھول کھول کر کے بیان کیا، مردوں کے مسائل، عورتوں کے مسائل، اس لیے کہ یہ کتاب اصلاً تو عورتوں ہی کے لیے لکھی ہے، لیکن اس میں بہت سارے مسئلے مردوں سے متعلق بھی ہے، تو مردوں کے مسائل، عورتوں کے مسائل، بہت سارے مسائل کو جمع کر دیا۔ بہرحال جن چیزوں کے ہم جس میں واقع ہیں، چلتے پھرتے ہیں، اس کا علم ہمیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے دعا سکھائی، یوں کہو رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں زیادتی عطا فرما، میرے علم کو اور زیادہ کر، علم ہوگا تو عمل ہوگا، علم نہیں ہے تو عمل غلط ہو جائے گا۔ دوسری آیت میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جاننے والے کا مقام بہت اونچا ہے نہ جاننے والے کے مقابلے میں۔ تیسری آیت میں عالم کی عزت کو بیان کرتے ہوئے، مقام کو بیان کرتے ہوئے اللہ قرآن میں فرماتے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ بلند کرتا ہے مومنوں کے درجات کو، مومنوں کے درجات کو اللہ بلند کرتا ہے۔ تو مومنوں میں عالم آ گیا کہ نہیں؟ بھئی عالم بھی تو مومن ہی ہے، مومنوں میں عالم آ گیا، لیکن عالم کو اللہ نے الگ بیان کیا، والذین اوتوا العلم، اور اہل علم کے درجات کو تو اور بلند کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس علم ہے، یہ علم کی روشنی میں جب عمل کرے گا تو غیر عالم کے مقابلے میں اس کا عمل اونچا ہوگا، اس کا عمل اللہ کی قربت والا ہوگا۔ اس کے لیے علم کی فضیلت خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں فرمایا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے ڈرنے والے تو علماء ہی ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں کون علماء مراد ہے؟ وہ علماء مراد نہیں ہے جو علماء سو ہے، جو امت کو نقصان پہنچانے والے، جن کے قول اور فعل میں تعارض ہے، جن کا بولنا الگ اور کرنا الگ ہے، جن کی زندگیوں میں اعمال نہیں ہے، وہ علماء مراد نہیں۔ وہ علماء مراد ہیں جو متقی ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، وہ علماء اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ دیکھو فیضی کون تھا؟ بہت بڑا عالم، بہت بڑا عالم، لیکن اکبر بادشاہ کو گمراہ کرنے والا یہی تھا۔ کتنا بڑا عالم تھا فیضی؟ میں اس کے علم کو آپ کو بتاؤں، اس نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے 2 جلدوں میں، اور اس تفسیر کا نام ہے بے نقط تفسیر۔ بے نقط کا معنی قرآن کریم کی اس نے تفسیر کی تو ترجمے میں اور تفسیر میں الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن کی تفسیر اور ترجمے میں ایک بھی لفظ ایسا نہیں لایا جو نقطے والا ہو۔ سب پورے قرآن کی تفسیر بغیر نقطوں کے الفاظ سے کی۔ اب آپ بتائیں کہ کتنا علم کا ذخیرہ ہوگا کہ ایک بھی لفظ نقطے والا نہیں لایا، کتنا علم اس کے پاس ہوگا۔ لیکن اکبر کو گمراہ کرنے والا یہی، اور اسی نے کہا کہ اکبر 1000 سال پورے ہو گئے، وہ دین ختم ہو گیا، اب نیا دین لاؤ، اور اکبر کو ایک نیا کلمہ بتایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اکبر و خلیفۃ اللہ۔ اتنا بڑا عالم ہے لیکن تقوی اور طہارت اور اللہ سے ملنا نہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے علم نے اس کو نقصان دیا۔ تو علم وہ بہتر ہے، فضائل اس علم کے ہیں جس علم کے اندر تقوی اور طہارت آئے، زندگی بننا آئے۔ میں نے اپنے بچوں سے کہا، جب کتاب شروع کی تو میں نے کہا کہ بتاؤ تم کس نیت سے پڑھنے آئے ہو؟
ظاہر سی بات ہے بہت سارے بچے یوں سوچتے ہیں ہم پڑھیں گے دین کی تبلیغ کریں گے. میں نے کہا نہیں، یہ نیت غلط ہے. نیت ہماری یہ ہونی چاہیے ہم پڑھیں گے اور خود عمل کریں گے، اور عمل کرنے کے بعد پھر دوسروں کو بتائیں گے. پہلے اپنی زندگی میں عمل اور پھر دوسروں کو بتانا. دیکھو آپ جو یہ حدیث شریف سن رہے ہیں یہ بھی علم حاصل کر رہے ہیں، یہ بھی علم ہی حاصل کر رہے ہیں. یہ علم حاصل کر کے اگر میں نے اور آپ نے اللہ کے نبی کے ان فرمودات پر عمل نہیں کیا تو یہ علم ہمارے لیے وبال جان ہوگا. قیامت میں یہ علم اللہ سے یوں کہے گا کہ یہ چلگر کی مسجد میں بیٹھ کر یہ پیغمبر کے باتوں کو سنتے تھے لیکن پھر دامن جھاڑ کر کھڑے ہوتے تھے اور زندگی میں عمل نام کا چھیتا بھی نہیں تھا. اس لیے یہ اس کتاب کا پڑھنا اور اس کی تشریح کا کرنا یہ بھی ہم علم ہی حاصل کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان علوم کے اوپر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کی روشنی میں ہمیں مل رہا ہے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. اس پر بہت ساری روایتیں، میں صرف آج کی مجلس میں ایک روایت پڑھ دوں. ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی حلقتہ فی الحق ورجل آتاہ اللہ الحکمہ فہو یقضی بہا ویعلمہا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں حسد کرنا جائز نہیں مگر دو آدمیوں کے لیے. یہاں حسد کا معنی حسد نہیں، حسد کا معنی رشک کرنا. حسد تو کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے. رشک کرنا، رشک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حسد اور رشک میں فرق ہے. ہم بولتے ہیں نا ہمیں آپ پر رشک آ رہا ہے، حسد اور رشک میں فرق ہے. حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں تمنائے زوال نعمت غیر. امام غزالی نے تعریف کی، آپ کے پاس جو نعمت ہے، پیسہ ہے، عزت ہے، دولت ہے، علم ہے، وہ ختم ہو جائے. مجھے ملے یا نہ ملے میں نہیں چاہتا، لیکن آپ کے پاس نہیں رہنا چاہیے. آپ غریب بن جائیں، آپ ذلیل ہو جائیں، آپ بے مکان ہو جائیں، آپ کا علم ختم ہو جائیں، آپ بیمار ہو جائیں، آپ کی صحت ختم ہو جائیں، یہ میری سوچ جو ہے نا یہ حسد ہے. حسد کسی طرح جائز نہیں. رشک کرنا جائز ہے. رشک کس کو کہتے ہیں؟ میں نے دو چیزوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا رشک کرو. ایک آدمی کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ حق کے راستے میں خرچ کرتا ہے، غریبوں پر، یتیموں پر، مساکین پر، بیواؤں پر، مدارس میں، مساجد میں، خانقاہوں میں دیتا ہے، خوب دیتا ہے. تم اس کو دیکھ رہے ہو تو اب تم رشک کرو، اللہ تو نے اس کو مال دیا، وہ حق میں خرچ کر رہا ہے، میرے رب اس کا مال اس کو مبارک، اس کا عمل اس کو مبارک، اس کا خرچ کرنا اس کو مبارک. یا اللہ مجھے بھی عطا فرما تاکہ میں بھی اس طرح تیرے راستے میں خرچ کرنے والا بنوں. اس کو رشک کہا جاتا ہے. یہ تمنا کرنا جائز ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ تمنا کرنا جائز ہے. اور اس تمنا پر کیا ملے گا؟ سنو اور بشارت حاصل کرو، خوشخبری حاصل کرو. تم نے کسی مالدار کو دیکھا کہ حلال کما رہا ہے اور پھر اللہ کے بندوں پر خرچ کر رہا ہے. فرمایا جب تم اس کو دیکھ کر یہ رشک کرو گے اللہ میرے پاس بھی مال آ جائے، میں بھی اسی طرح دوں گا لوگوں کو. فرمایا تیرے پاس نہیں ہے لیکن تیری اس نیت کے اوپر اللہ بغیر خرچ کے بھی تجھے ثواب عطا کرے گا. یہ رشک ہے، یہ جائز ہے. اور دوسری بات، اور کس پر رشک کرنا جائز ہے؟ علم والے پر. اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم دیا ہے، وہ علم کی اشاعت کر رہا ہے، وہ پڑھتا پڑھاتا ہے، وہ حدیث اور قرآن کی تشریح کر رہا ہے، تفسیر کر رہا ہے. تو اب ہم اس کو دیکھیں کہ اللہ تو نے اس کو علم دیا، اس کی کس طرح پر وہ قرآن کی اور حدیث کی تشریح بیان کر رہا ہے. اللہ تو مجھے بھی دے، میری اولاد کو بھی ایسا علم دے دے، اس کا علم اس کو مبارک. اللہ اس کو اور علم عطا فرما، اس کو خوب علم دے، لیکن میری اولاد کو بھی عطا فرما تاکہ میری اولاد بھی اس طرح تشریح کرنے والی بنے، قرآن کی وضاحت اور تفسیر کرنے والی بنے. یہ رشک کہتے ہیں اور یہ رشک کرنا جائز ہے اور اس رشک پر اللہ ثواب بھی عطا کرے گا. تو علم ایک ایسی چیز ہے کہ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روایتوں میں اس پر رشک کرنے کی بھی اجازت ہمیں دی ہے. اللہ تعالیٰ
ہمیں صحیح علم نصیب فرمائے، اور غلط اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا تخشع ومن نفس لا تشبع، اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ چاہتا ہوں جو مجھے نفع نہ دے، ومن قلب لا تخشع، اور ایسے دل سے پناہ چاہتا ہوں جو اللہ سے ڈرے نہیں، ومن نفس لا تشبع، اور ایسے نفس سے پناہ چاہتا ہوں جس کا پیٹ ہی کبھی نہیں بھرتا، لالچ لالچ لالچ۔ اور اللہ کے نبی نے ایک دعا اور پڑھی، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء، اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والا علم کا سوال کرتا ہوں، انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا، اور مجھے وسیع علم وسیع رزق عطا فرما، وعملا متقبلا، اور اے اللہ ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جو تیرے دربار میں قبول ہو جائیں، وشفاء من کل داء، اور اے اللہ تمام بیماریوں سے مجھے شفا عطا فرما۔ تو علم نافع کی دعا فرمائی اور علم زار سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی۔ ہم بھی علم نافع کا اللہ سے سوال کریں اور علم زار سے نقصان پہنچانے والے علم سے اپنے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے کہ اب تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو علوم نافعہ سے ہم کو ہماری اولادوں کو مالا مال کریں، اور ہم کو اور ہماری اولادوں کو علوم زارہ سے اور ضلالت والے علوم سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ سنت ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، معمول گرامی یہ تھا کہ ہمیشہ زینت والا کام جو ہے وہ دائیں پاؤں سے شروع کرتے تھے، جو کام زینت والا ہے، جیسے جوتا پہننا زینت ہے، انسان اچھا لگتا ہے جوتا پہن، تو حضرت پہلے رائٹ دایاں پاؤں جمڑا پاؤں جوتے میں داخل کرتے تھے، اور جوتے نکالنا یہ زینت کے خلاف ہے، تو جو اس طرح کے کام ہو جو زینت کے خلاف ہو اللہ کے نبی بائیں ہاتھ سے کرتے تھے، بائیں طرف سے کرتے تھے۔ تو اب جوتے نکالنا یہ زینت کو ختم کرنا ہے، تو اللہ کے نبی پہلے بایاں پاؤں نکالتے تھے پھر جمڑا پاؤں نکالتے تھے۔ اسی طرح استنجا خانے کے اندر بھی بایاں ہاتھ استعمال کرنا ہے۔ بہرحال عزت والے کاموں میں دایاں ہاتھ استعمال کریں اور اس طرح کے کاموں میں بایاں پاؤں بایاں ہاتھ۔ اب مسجد میں آنا یہ مقام محترم میں آنا ہے، مقام عزت میں آنا ہے، یہ عزت والا مکان ہے، تو مقام عزت پر جب آئیں گے تو مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں قدم رکھیں گے، یہ سنت ہے، پہلے دایاں قدم رکھو یعنی سیدھا قدم رکھو، اور مسجد سے نکلنا گویا کہ زینت کو ختم کر کے اب باہر جا رہے ہیں تو پہلے بایاں قدم رکھو، پہلے دابا قدم باہر نکالو، یہ سنت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس سنت پر عمل کریں، اللہ تعالی ہمیں اس سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللہ گناہوں کو معاف فرما، قصوروں سے درگزر فرما، نبی کی سچی پکی اتباع نصیب فرما، علم نافع نصیب فرما، علوم زارہ سے ہماری اولادوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو علم تجھ تک پہنچائے تیرے نبی تک پہنچائے ایسے علم کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور جو علم تجھ سے دور کریں تیرے نبی سے دور کریں تیری شریعت سے دور کریں اے اللہ ایسے علوم سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی اولادوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کے ذہن کو کھول دے، تعلیم دین کے لیے ان کے حافظے کو قوی سے قوی بنا دے، اے اللہ ان کے ذہنوں کو تیز سے تیز تر بنا دے، اے اللہ ہمارے بھی ذہنوں کو دین کے لیے کھول دے، علم نافع سے مالا مال فرما دے، اے اللہ ہماری بہنوں کو بیٹیوں کو بھی علوم نافعہ سے مالا مال فرما، علوم زارہ سے پوری حفاظت فرما، اس مجمع کی جائز تمنا و حاجات کو پوری فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔